حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 20 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان میں اسلامی نظام، اسلامی شریعت کا نفاذ کا، اور دن بدن اپنے قدم کو اسلامی نظام کے ساتھ مضبوط کرنے کی اور اسلامی اقدامات کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے حکم پر کابل علماء کونسل کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی 5 سے 6 صوبوں میں علماء کونسل قائم کر دی گئی ہے، اور اب کابل میں جو کابل شہر کے تمام تر معاملات کو، تمام تر انتظامات کو اور کابل کے ریلیٹڈ تمام تر اضلاع کے معاملات کو چیک کریں گے، اور اسلامی شریعت، اسلامی قوانین کے مطابق ان کو حل کریں گے اور ان کو اپنے مشورے اور نصیحتیں دیں گے۔ یہ جناب علماء کونسل افغانستان میں دن بدن وہ اپنے تمام تر صوبوں میں علماء کونسل بنائیں گے تاکہ تمام تر صوبوں کے انتظامات، اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین کے مطابق حل کیے جائیں۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا عبد الغنی برادر اہند صاحب نے وفد میں صوبہ بلخ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ منسٹر آف مائنز اینڈ پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور صاحب اور صوبہ بلخ، صوبہ سمنگان سرپل کے گورنر اور صوبہ جوزجان کے ڈپٹی گورنر شامل تھے۔ ان صوبوں میں موجود مائنز کے انچارج اور الفتح آرمی کوپس 209 کے ہیڈ سے ملاقات کی۔ ڈپٹی اکانومی منسٹر صاحب نے کان کنی کے عمل کو شفاف بنانے اور معدنیات کی منتقلی اور معاہدوں پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے پر حکام کو ضروری ہدایات دی۔ خاص طور پر کوئلہ نکالنے کے عمل کو ٹیکنیکلی اور سٹینڈرڈائز طریقے سے کام کرنے کو تیز کرنے کے بارے میں کہا۔ ملا صاحب نے شرکا سے کہا کہ یہ کانیں ملکی اثاثہ ہیں اور ملکی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ملکی اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل کوشش کریں اور شفافیت کے عمل کو یقینی بتائیں۔ آخر پر یہ کہا کہ ملک میں ٹیکنیکلی اور طریقہ کار سے معدنیات کو نکالنے اور ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹانے کی راہ میں کوئی بھی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کمیشن کا اجلاس ہوا، جس کی سربراہی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے کی۔ تمام ممبران کی موجودگی میں کابل کے علاقے الوجیل میں انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے معاملے پر گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ مرکزی اور صوبائی مدرسوں کے طالب علموں کے لیے انتظامی ٹریننگ کورسز کے اور انتظامی ٹاپکس کی تیاری کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی تاکہ ان بچوں کو ان تمام تر انتظامی امور میں ٹریننگ دی جائے اور وہ آگے جا کر ملک کے انتظامات کو سنبھالیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو چلانے، گاڑیوں کے اڈوں پر گاڑیوں کی ریگولیشن، ٹرانسپورٹ سٹاپس کے بارے میں تفصیلی گفتگو اور تفصیلی مشاورت کی گئی، اور اس مشاورت کے بعد مکمل فیصلے بنائے گئے۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندا محمد ندیم اور منسٹری کے حکام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے اپنی تجاویزات منسٹری کے حکام اور شرکاء سے شیئر کی۔ کچھ اہم معاملات پر گفتگو ہوئی، جن میں یونیورسٹیز کے نامکمل عمارتوں کو تعمیر کرنے کے لیے اور مستقبل میں ایجوکیشن سیکٹر کے بجٹ کو بڑھانے، منسٹری کے ایڈمنسٹریٹو فارمیشن کے لیے پروفیسرز کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کی تنخواہوں کو بڑھانے کے لیے، اور کابل یونیورسٹیز، زونل یونیورسٹیز اور دوسری یونیورسٹیز میں جوائنٹ پروگرامز کے اخراجات، ڈاکٹورل ڈگری حاصل رکھنے والے پروفیسرز کے لیے خصوصی مراعات، علاقے کی یونیورسٹیز میں اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ بنانے کے مقاصد، پروفیسرز کے لیے ماسٹرز اور ڈاکٹورل فیس کی ڈگریز حاصل کرنے کے لیے جو فیس آتی ہے اس کی معافی، اور افغان انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ماسٹرز اور ڈاکٹورل پروگرامز یونیورسٹی پروفیسرز کی تنخواہوں
منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی سہولیات اور مواقعوں کو دوسری منسٹری کے استعمال کے لیے مسودے کی تیاری، پروفیشنل فیلڈ میں گریجویٹ طالب علموں کے لیے کام کا ماحول بنانے، ان کے لیے مواقع پیدا کرنے، ریسرچ پروگرامز کے لیے بجٹ، اور اگلے سال میں نئی یونیورسٹیاں بنانے اور دوسری یونیورسٹیز میں جدت لانے، تہار یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے لیے بنائے جانے والے ٹاؤنز اور کی اوپننگ اور کام کے بارے میں، یونیورسٹیز میں کام کرنے والے ٹیکنیکل سٹافز کی تنخواہوں کے بارے میں بات کی گئی۔ ان تمام تر ٹاپکس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان پر بڑے اہم فیصلے بنائے گئے، اور تاکہ ان تمام تر امور کو بہترین طریقے سے اسٹیٹ انتظامی کمیشن کے ذریعے حل کیا جائے اور اس کو پرماننٹلی حل کر کے باقاعدہ طریقے سے چلایا جائے، اور اس پر ضروری فیصلے دیے گئے۔ اب بات کریں گے وہ لوگ جو علماء کرام کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان لوگوں کے منہ پر بڑے اہم اور بڑے بڑے اچھے تماچے ہیں کہ علماء کرام ہمیشہ اپنی عوام اور اپنی قوم کے مستقبل اور موجودہ وقت کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اسلامیہ امارات افغانستان میں تمام تر معاملات جو چلائے جا رہے ہیں وہ بڑی تفصیلی اور مشاورت کے بعد کیے جاتے ہیں۔ ان کے انتظامات، ان کے معاملات کو، تمام تر معاملات کو 1 2 3 اس طرح کر کے تمام تر کمیشنز جڑے ہیں، جو ہر فیصلے کی بڑی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ باقاعدہ دیکھیں گے بالکل 2 سے 3 سال بعد افغانستان ترقی کی راہ پر اس طرح گامزن ہوگا کہ وہ اس کے آس پاس کے کنٹری بڑے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ بڑی نیک نیتی اور اسلام کی طاقت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ اسلام کی طاقت ہمیشہ انسان کو اور تمام تر لوگوں کے لیے، خاص طور پر ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسلام ہی ہمارا حل ہے، اور اسلام کے نظام سے ہی ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگوں کو ہمیں اسلام کے نظام کے لیے آگے چلنا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم ملک میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔